بت پرستی منع ہے یا قربانی کا گوشت؟ پہلے کرنتھیوں کے 10ویں باب کی 19 تا 21 آیت۔ پس میں کیا یہ کہتا ہوں کہ بتوں کی قربانی کچھ چیز ہے یا بت کچھ چیز ہے؟ نہیں، بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں شیاطین کے لیے کرتی ہیں، نہ کہ خدا کے لیے۔ اور میں نہیں چاہتا کہ تم شیاطین کے شریک ہو۔ تم خداوند کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے۔ خداوند کے دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوان دونوں پر شریک نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم کیتھولک اردو ترجمہ پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، جو ذبیحہ وہ گزرانتے ہیں وہ شیاطین کے لیے گزرانتے ہیں، نہ کہ خدا کے لیے۔ چونکہ پروٹسٹنٹ اردو ترجمہ میں لفظ غیر قومیں لکھا ہے، جس کی وجہ سے بعض مسیحی پہلی صدی کے ماحول اور بت پرست اقوام کے طرز زندگی کو موجودہ ماحول میں زبردستی ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں سیاق و سباق کی طرف جانا ہوگا۔ پولس رسول کے زمانے میں کرنتھس شہر یونان کی اہم بندرگاہ تھی۔ کرنتھس شہر تجارتی، کاروباری اور دنیا پرست شہر تھا۔ غلط تعلیمات، مثلاً مردوں کی قیامت پر شک، بتوں کی قربانی کے گوشت کا مسئلہ، مخلوط شادیاں اور بحث و مباحثے عام تھے۔ پولس رسول نے کرنتھس میں طویل عرصہ تک سخت اور مخالف حالات میں خدمت کی۔ کرنتھس شہر میں دیوتا پوسائیڈن، دیوتا ہرمس، دیوتا مارس، وینس دیوی اور ارتمس دیوی کی پوجا ہوتی تھی۔ چونکہ کرنتھس تجارتی منڈی تھی اور مختلف اقوام کا گڑھ تھا، اس لیے وہاں فینیکی، یونانی، مصری، رومی، اکادی، اسوری، اموری، بابلی اور کنعانی لوگ بتوں کے آگے قربانی چڑھایا کرتے تھے۔ کرنتھس کی کلیسیا چونکہ نومرید تھی، چنانچہ ان کو جب بتوں کی قربانی کے گوشت کا مسئلہ درپیش ہوا تو انہوں نے پولس رسول سے رجوع کی۔ پولس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کو بت پرستی اور کھانے پینے کے بارے میں جو تعلیم دی وہ مدرسہ والا آیات میں مرقوم ہے۔ ان آیات میں پولس رسول غیر اقوام کی قربانی میں شرکت کرنے سے منع کرتا ہے، نہ کہ قربانی کا گوشت کھانے سے۔ ذرا غور فرمائیں، لکھا ہے جو قربانی غیر اقوام کرتی ہیں شیاطین کے لیے کرتی ہیں، جبکہ مسیحی خدا کے لیے قربانی چڑھاتے ہیں، یعنی پاک ماس کی قربانی، جسے عشائر بانی کہا جاتا ہے۔ لکھا ہے تم خداوند کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے، یعنی مسیح کا خون اور دیوتوں کی شراب دونوں نہیں پی سکتے۔ لکھا ہے کہ تم خداوند کے دسترخوان یعنی مسیح کے بدن اور خون کے التار اور شیاطین کے دسترخوان یعنی دیوتوں کے لیے بھنے ہوئے گوشت اور شراب کی قربانگاہ میں سے نہیں پی سکتے۔ یعنی اگر ماس میں یسوع کی قربانی میں شامل ہوتے ہو تو تمہیں دیوتاؤں کی قربانی میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اگر چرچ میں عبادت کرتے ہو اور یسوع کی قربانی میں شامل ہوتے ہو تو معبد میں جا کر دیوتوں کی قربانی میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم یہ عمل کرتے ہو تو تم خدا کو غیرت دلاتے ہو۔ گویا پولس رسول انہیں خدا کی عبادت میں شراکت، یسوع کی قربانی میں شراکت، یسوع کے بدن اور خون میں شراکت کا درس دیتے ہیں، جبکہ دیوتوں کے بتوں کی عبادات جن میں ان کی قربان گاہ پر گوشت اور شراب کھاتے پیتے تھے منع کرتا ہے۔
اگلی آیات میں قصابوں کی دکانوں کے گوشت کو کھانے سے منع نہیں کرتا، اور نہ ہی ان بے ایمانوں میں سے اگر کوئی دعوت پر بلاتا ہے اور تمہارے سامنے کھانے کو گوشت پیش کرتا ہے تو اسے کھانے سے منع کرتا ہے۔ بت پرست قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرتے تھے۔ پہلا حصہ قربان گاہ کی قربانی کے لیے، دوسرا حصہ پجاری کے لیے، تیسرا حصہ قربانی دینے والے کے لیے۔ پہلا حصہ معبد میں ہی قربان گاہ پر بھونا جاتا تھا اور عبادت میں کھایا جاتا تھا۔ دوسرا حصہ قصاب دکانوں پر بیچنے کے لیے پجاریوں سے لے جاتے تھے اور دکانوں پر بیچتے تھے۔ تیسرا حصہ قربانی دینے والے گھر لے جاتے تھے اور پکا کر کھاتے تھے۔ یہاں پولس رسول بت پرستوں کے معبد میں جانے سے منع کرتا ہے تاکہ کوئی بھی مسیحی ان کی بت پرست رسومات میں شامل ہو کر شیاطین کا پیرو نہ بنے، جبکہ قربانی کے گوشت سے منع نہیں کرتا، کیونکہ قصابوں کی دکانوں پر بکنے والا گوشت اور گھروں میں پکایا گیا گوشت بھی معبد سے ہی آیا ہوتا تھا، اور اسے کھانے سے وہ منع نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے کچھ پوچھے بغیر کھاؤ۔ مطلب یہ ہوا کہ گوشت کھانے میں قباحت نہیں، صرف ان کے دیوتاؤں کی عبادت میں شراکت میں قباحت ہے، یعنی بت پرستی سے منع کیا گیا ہے، بت کی قربانی کے گوشت کو کھانے سے نہیں۔ مزید چند نکات ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1 لکھا ہے بت دنیا میں کوئی چیز نہیں، خدا صرف ایک ہے۔ کیونکہ بت کوئی چیز نہیں، اس لیے کوئی بھی کھانا یا قربانی کا گوشت بت کا عطا کردہ نہیں ہوتا، بلکہ سب خدا کی عنایت کردہ چیزیں ہیں۔ سو جس کا ہے یعنی خدا کا، اور جس سے انعام کے طور پر پایا ہے یعنی خدا سے، اس کو یاد کرو اور اسی سے برکت چاہو۔ مزید متی کی انجیل اس کا 15واں باب 12ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ ناپاک نہیں کرتی۔ رومیوں کے خط میں لکھا ہے کوئی چیز بذات خود حرام نہیں، لیکن جو اس کو حرام سمجھتا ہے اس کے لیے حرام ہے۔ تیتس کے خط کے پہلے باب کی 15 آیت میں لکھا ہے پاک لوگوں کے لیے سب چیزیں پاک ہیں، بے ایمان لوگوں کے لیے کچھ بھی پاک نہیں، بلکہ ان کی عقل اور دل دونوں گناہ آلودہ ہیں۔ نمبر 2 کرنتھیوں کے پہلے خط کے 8ویں باب کی 7 آیت میں لکھا ہے اگر کوئی بت کو خدا جان کر قربانی کا گوشت کھاتا ہے تو وہ گناہ گار ٹھہرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بت ہے ہی کوئی چیز نہیں، انسان کو نعمتیں دینے والی ہستی صرف خدا ہے، اور اگر بت کی قربانی بھی کی جائے تو وہ بھی کوئی قربانی نہیں ہوتی بلکہ عام گوشت ہی ہوگا۔ اس لیے عام گوشت کو کھایا جائے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر اس بت کو خدا مانے اور اس پر قربانی کا گوشت چڑھائیں تو ہم گناہ گار ہیں۔ جب ہم بت کو خدا ہی نہیں مانتے تو گناہ گار کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ نمبر 3 پہلے کرنتھیوں کے 8 باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے اگر بت کی قربانی کا گوشت کھائیں تو ہمارا کچھ نقصان نہیں، اور اگر نہ کھائیں تو کچھ نفع نہیں، کیونکہ کھانا خدا سے نہیں ملاتا، کیونکہ کھانا صرف پیٹ کے لیے ہے اور پیٹ کھانوں کے لیے ہے۔ نمبر 4 جو کچھ قصابوں کی دکانوں پر بکتا ہے سو کھاؤ اور دینی امتیاز سے کچھ نہ پوچھو، یعنی بغیر پوچھے ہی کھاؤ۔ ممکن ہے بے ایمانوں میں سے تمہاری کوئی دعوت کرے اور تم جانے پر راضی ہو تو جو کچھ تمہارے آگے رکھا جائے اسے کھاؤ اور دینی امتیاز کے سبب سے کچھ نہ پوچھو۔ مزید لکھا ہے اگر میں شکر کر کے کھاتا ہوں تو جس پر شکر کرتا ہوں اس کے سبب سے کس لیے بدنام کیا جاؤں؟
बस तुम खाओ या पियो, जो कुछ करो सब खुदा के जलाल के लिए करो। बेईमानों में से अगर तुम्हें कोई अपने घर में दावत पर बुलाए तो जाने से या खाने से परहेज़ मत करो कि ये गैर अक़वाम है या बुत परस्त है या बुत की कुर्बानी का गोश्त खिला रहे हैं, बल्कि बग़ैर तफ्तीश व तहकीक के खा लो, क्योंकि ये सुन्नत अल-मसीह है। पढ़ें मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका नामा बाब 2 आयत और मुक़द्दस लूका की अंजील उसका 5वां बाब 30 आयत और 19 बाब की 7वीं आयत पढ़े। पौलुस रसूल का हदायतनामा। पौलुस रसूल रोमियो के ख़त में ये लिखते हैं कि हर चीज़ खाने वाला ना खाने वाले को हकीर ना जाने और ना खाने वाला खाने वाले पर इल्ज़ाम ना लगाए, क्योंकि खुदा ने खाने वाले को कबूल कर लिया है। फिर रोमियो के ख़त के 14 बाब की 5 आयत में लिखा है, किसी भी इंसान को ये हक़ हासिल नहीं कि वो खाने वाले पर इल्ज़ाम लगाए। कुलुस्सियों के ख़त के 3 बाब की 16 आयत में लिखा है, बस खाने पीने या ईद या नए चांद या सबत की बाबत कोई तुम पर इल्ज़ाम ना लगाए। अरशाद अज़ीम है, अज़ीम उस्ताद के अज़ीम असूल हैं, किसी किस्म की भी खुराक इंसान को नापाक नहीं करती। मत्ती की अंजील के 15वें बाब की 19 और 20 आयत मुलाहजा फरमाएं। कोई चीज़ बाहर से जाकर इंसान को नापाक नहीं करती, मगर जो चीज़ आदमी के अंदर से निकलती है वो उसे नापाक करती है। मसलन बुरे ख्यालात और बुरे इरादे। खुराक दिल में नहीं जाती बल्कि पेट में जाती है, लेकिन दिल से निकलने वाली चीज़ें मसलन हरामकारियाँ, चोरियाँ, खून रेज़ियाँ, लालच, बदियाँ, मकर, शहवत परस्ती, बदनज़री, बदगोई, शेखी, बेवकूफ़ी, बुरे ख्याल और झूठी गवाहियाँ वगैरह इंसान को नापाक करती हैं। लेकिन खाना इंसान को नापाक नहीं करता, क्योंकि खाना पेट के लिए है और पेट खानों के लिए। खुदावंद यीशु मसीह बग़ैर तफ्तीश व तहकीक के खाया पिया करते थे, इसीलिए दुश्मन उन पर वो इल्ज़ाम लगाते थे कि ये गुनहगारों के साथ खाता पीता है। लेकिन ये खाना पीना यीशु मसीह की मोहब्बत का बहुत बड़ा सबूत था। पौलुस रसूल भी यीशु मसीह की सुन्नत पर अमल करते हुए कहते हैं कि तुम मेरे नमूने पर अमल करो, जैसे मैं भी मसीह के नमूने पर अमल करता हूँ। तो मसीह का नमूना दूसरों के साथ यानी गैर अक़वाम के साथ, गुनहगारों के साथ मोहब्बत है, ना कि नफ़रत। मोहब्बत तमाम अहकाम से अफजल है। हमें मसीह की मोहब्बत में कायम रहकर उसके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।